الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدهم الذین هم خلاصة العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله تعالى أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين 17واں پارہ سورہ حج کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو شخص اسلام کے شعائر کا احترام کرتا ہے وہ اس کے متقی ہونے کی دلیل ہے۔ شعائر اسلام وہ عبادات ہوتی ہیں کہ جو اعلانیہ کی جاتی ہیں، جس میں قربانی بھی داخل ہے، حج بھی داخل ہے وغیرہ، تفصیل عرض کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ نامی ذی الحجہ کا روزہ رکھنا اس کی بہت فضیلت ہے کہ اللہ پاک ایک سال گزشتہ کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور ثواب عطا کرتے ہیں، اور ایک سال آنے والے جو آگے مستقبل میں سال آئے گا اس میں کوئی غلطیاں چھوٹی وغیرہ ہو گئیں تو اللہ معاف کرتے ہیں اور ثواب عطا ہوگا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے، امام ابو داود نے، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور سند متن کے لحاظ سے حدیث قوی ہے۔ ایک حدیث اور بھی ہے کہ جس میں 9 کے 9 ذی الحجہ کے روزے رکھنے کی فضیلت ہے اور 10ویں ذی الحجہ کو روزہ نہیں رکھنا۔ جو شخص کہ اس کی قربانی جلدی ہو جاتی ہے اور قربانی کا گوشت کھا سکتا ہے، اتنا دیر تک صبر کر سکتا ہے، تو بہتر ہے ایسا کرے، اس کو روزہ نہیں کہنا چاہیے۔ عید کی نماز پڑھے، پھر اس کے بعد جلدی سے اس کی قربانی ہو جاتی ہے، اس کی کلیجی وغیرہ اس کو جلدی بھون کر دے جاتی ہے تو وہ یہ اچھی بات ہے، نہیں تو پہلے بھی کوئی کھا لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ فرمایا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شخص اللہ کے شعائر کا احترام کرتا ہے وہ اس کے متقی ہونے کی دلیل ہے۔ ان پر عمل کرنے کی نوبت تو بعد کی ہے نا۔ اسلام کے احکام کا احترام اور ان کا ماننا یہ ایک پہلو ہے، اور ان احکام پر عمل کرنے کی نوبت جب آتی ہے تو اس پر عمل کیا جاتا ہے، وہ دوسرا پہلو ہے۔ جیسے ایک شخص ہے، وہ ایمان لے آیا، ایمان لانے کے بعد اس کے ذمہ نماز متوجہ ہو جاتی ہے کہ نماز پڑھنی ہے، اب روزے رکھنے ہیں، اب حج کرنا ہے، لیکن حج کو وہ مانتا ہے، احترام ہے اس کے دل میں حج کا، لیکن حج اس پر ابھی فرض ہی نہیں ہوا۔ زکوٰۃ کو وہ مانتا ہے، احترام کرتا ہے اس حکم کا، لیکن زکوٰۃ اس پر فرض نہیں۔ تو احکام الہیہ کا احترام کیا ہے کہ ان کا ماننا، اور پھر جب ان حکموں کی اپنے اپنے ٹائم پر عمل کی نوبت آئے گی تو ان پر عمل کرنا۔ اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں
سارے احکام کا دار و مدار نیت پر ہے۔ کوئی بھی عبادت نام کی چیز کی جا رہی ہو تو اس عبادت سے پہلے اپنی نیت کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ خواہ عمرے پر جا رہا ہے، خواہ تلاوت کرنا چاہ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، کسی غریب کی خدمت کر رہا ہے، حج کرنے جا رہا ہے، قربانی کر رہا ہے، جو بھی عبادت نام کی چیز ہے جب وہ بجا لانا چاہتا ہے تو اس سے پہلے اپنی نیت کا جائزہ لے۔ دو جائزے ہیں، ایک تو کوئی عبادت نیت کے بغیر قبول ہی نہیں ہے، نیت نہیں ہے تو وہ عبادت ہی نہیں ہے، ویسی 2 رکعتیں پڑھ لی، نیت ہے ہی نہیں، کچھ کی ہی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نیت خالص اللہ کی رضا کی خاطر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر عبادت سے پہلے نیت کا ہونا ضروری ہے، اور دوسرا کہ وہ نیت کا جائزہ لینا ہے کہ اس میں اللہ کی رضا ہو، اس میں کوئی اور پہلو درمیان میں داخل نہ ہو گیا ہو، ریاکاری کا پہلو نہ آ گیا ہو۔ یہی سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ انسان کے تقوی کی جو زندگی ہے، اس میں سب سے بڑا خطرہ اس کو اپنے آپ سے ہونا چاہیے، نفس سے ہونا چاہیے۔ یہی گمراہ کرتا ہے، غرور میں مبتلا کر دے، ریاکاری میں مبتلا کر دے، عجب میں مبتلا کر دے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے میں، دوسرے کو حقیر جاننے میں مبتلا کر دے۔ تو سب سے بڑا خطرہ تقوی کی زندگی میں اپنے آپ سے، اپنے نفس سے ہوتا ہے، پھر ماحول سے ہوتا ہے، پھر دیگر رسم و رواج چیزوں سے ہوتا ہے کہ وہ غلط رخ پر ہمیں نہ لگا دیں۔ تو تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور نیت بھی خالص اللہ کی رضا کی خاطر ہو۔ اگر اس نیت میں گڑبڑ ہو گئی تو وہ عبادت قبول نہیں ہے، ظاہری طور پر تو وہ ہو ہی گئی ہے، بھلے وہ روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، عمرہ ہے، زکوٰۃ ہے، خدمت خلق ہے، اور اسی میں داخل ہے قربانی۔ پہلا مسئلہ یہ ہو گیا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے کہ نیت خالص اللہ کی رضا کی خاطر۔ دوسری چیز، عبادات اسلام کی 2 طرح ہیں۔ کچھ عبادات کے ان کا تعلق بدن سے ہے، کچھ عبادات کے ان کا تعلق مال سے ہے، کچھ عبادات ایسی ہیں کہ ان کا تعلق مال سے بھی ہے، بدن سے بھی ہے۔ لہٰذا مال والی جو عبادات ہیں تو اس کے لحاظ سے ان شرائط پر عمل کرنا ہے، جیسے زکوٰۃ ہے۔ مال اور بدن سے جو مشترک ہیں، دونوں مال اور بدن دونوں کا اس میں دخل ہے، وہ حج ہے، عمرہ ہے۔ بدن کا تعلق ہے روزے کے ساتھ، نماز کے ساتھ، اور ایمان کا تعلق قلب کے ساتھ، اس کو منہ کے ساتھ بولنے کا تعلق اظہار اسلام ہے۔ ہمارا دل میں ایمان ہے، اس کو کہتے ہیں تصدیق بالقلب، لیکن اتنا کافی نہیں، اقرار باللسان ضروری ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یا یوں ہو کہ آمنت باللہ کما ہوا بصفاتہ وجمیع احکامہ، جن چیزوں پر اللہ نے حکم دیا ایمان لانے کا میرا ایمان ہے۔ دل میں ماننا، زبان سے اقرار کرنا، یہ ایمان ہے۔ تصدیق بالقلب و اقرار باللسان، دل میں ایمان ہے اور ابھی تک اس نے زبان سے ظاہر نہیں کیا، عند اللہ اس کا معاملہ الگ ہے، لیکن ظاہری طور پر وہ مسلمان شمار نہیں ہوگا۔ دوسرا سبق کیا ہوا کہ عبادات کا تعلق جان سے بھی ہے اور مال سے بھی ہے، اور کچھ عبادات کہ ان کا جان سے بھی ہے اور مال سے بھی ہے۔ جس طرح کی بھی عبادت ہو، اس میں نیت صرف اور صرف خالص اللہ کی رضا ہو۔ اتباع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی کہ انہوں نے یہ عبادت کس انداز میں بجا لائی ہے۔
کس وقت بجا لائی ہے، کس دن بجا لائی ہے، کن شرائط کے ساتھ بجا لائی ہے، وہ اس کا خیال رکھنا ہے اور نیت خالص اللہ کی رضا کی خاطر۔ تیسری بات، عبادات دو طرح کی ہیں، یا ان کا تعلق اظہار ہے، اعلانیہ ہے، یا ان کا تعلق خفیہ ہے، چھپ کر کی جاتی ہے۔ عبادات جو اعلانیہ ہیں ان کو یوں ہی بجا لانا، یوں ہی بجا لانا ضروری ہے کہ ان کا حکم ہی یہی ہے کہ ان عبادات کو اعلانیہ بجا لانے کا حکم ہے، جیسے نماز با جماعت، حکم یہی ہے۔ حدیث تو یہ کہتی ہے نا کہ مسجد کی اذان جن گھروں تک جاتی ہے، بلا وجہ اگر وہ مسجد میں نہیں آتے اور گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز نہیں ہوتی۔ اور اس پر اس نابینے کا مسئلہ سامنے لے آئے جو ایک صحابی نابینے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سوال پوچھتے ہیں کہ حضرت عشاء کی نماز میں میرے لیے آنا مشکل ہوتا ہے، راستے میں کھڈے ہیں تو میں بعض دفعہ گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو میرے لیے عشاء اور صبح معاف ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ معذور ہیں۔ ابھی وہ ادھر ہی بیٹھے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کر دی کہ نہیں، اذان کی آواز جاتی ہے تو نبینے کو بھی اجازت نہیں ہے گھر میں نماز پڑھنے کی، اپنا رہبر بنائے، نابینا اپنا رہبر بنائے، پڑوسی کو کہے مجھے بھی ساتھ لے جائے کرو نماز میں، کوئی بچہ ہے تو وہ لے جائے۔ اب دیکھ لیں، یہ عبادت اعلانیہ مطلوب ہے، گھر کے لحاظ سے نہیں ہے۔ ہاں آپ بیمار ہیں، کوئی ایسا عذر ہے یا جان کا خطرہ ہے کہ راستے میں کوئی دشمن کھڑے ہیں، اسلام اجازت دیتا ہے کہ آپ گھر میں نماز پڑھ لیں، کوشش کریں جماعت کے ساتھ۔ کوئی نہیں ہے تو بیگم کو پیچھے کھڑا کر دیں، بیگم کو تو ہوگی نا، بیگم کو پیچھے کھڑا کر دیں، آپ خود امام صاحب بن جائیں۔ نماز با جماعت یہ کامل نماز ہے، وقت کے اندر نماز کا اکیلا ادا کرنا نماز ناقص ہے، قضا نہیں ہے، ناقص ہے۔ قضا تو وقت گزر جائے گا تو پھر ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ عبادات کی دو قسمیں ہیں، اعلانیہ اور خفیہ۔ عبادات اعلانیہ ہو یا خفیہ ہو، پھر دونوں کا تعلق نیت کے ساتھ ہے اور خالص اللہ کی رضا کی خاطر ہے۔ اب اعلانیہ جیسے کہ جمعے کی نماز ہے، اعلانیہ ہے عید کی نماز ہے، اسی طریقے سے اعلانیہ حج ہو رہا ہے، اعلانیہ نماز با جماعت ہے، اعلانیہ قربانی ہے، اور قربانی کو شعائر اللہ میں سے کہا ہے۔ شعائر اسلام کے ان بنیادی احکام کو کہا جاتا ہے کہ جس سے صرف اسلام کا تشخص واضح ہو، وہ خاص شرائط میں جو عبادت بجا لائی جاتی ہے، وہ جب ان خاص شرائط کے ساتھ عبادت بجا لی جائے تو اس کو شعائر کہتے ہیں، اور یہ معرفت حاصل کرنے کا خاص سبب بنتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام کو 8ویں ذی الحجہ کو خواب آئی تھی، بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، پھر نامی کو آئی، بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، پھر یقین ہو گیا کہ پیغمبر کی خواب تو وہی ہوتی ہے، اور پھر چل پڑے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے 10ویں کو۔ نامی کو بات سمجھ میں آ گئی کہ جو 2 دن سے خواب آ رہی ہے یہ سچ ہے، پہچان گئے، حقیقت کو پہچان گئے کہ رب کا حکم ہے۔ عربی زبان میں اس کو عرفہ کہتے ہیں، عرفہ، عرفت، جاننا، پہچاننا، جس طرح علم تو ہے نا میں نے جان لیا، اسی طرح عرف تو ہے کہ میں نے پہچان لیا، جاننے سے اونچا مقام ہے۔ یہ اس لیے نامی ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے حکم کو سمجھ لیا، اپنے رب کو پہچان لیا کہ اللہ کا حکم ہے، اور نامی ذی الحجہ کو یوم عرفہ۔ بعض حضرات نے عرفہ کے اور بھی میدان عرفات کی باتیں لکھی ہیں، 10ویں ذی الحجہ کو وہ چل پڑے۔ تو قربانی شعائر میں سے ہے، اسلام کی پہچان ہے، اور پہلی شریعتوں سے تھوڑا سا مختلف بھی ہے۔ ہم عرض کر چکے ہیں کہ پہلی شریعتوں میں قربانی تھی، اپنے اپنے لحاظ سے تھی،
ان کے لیے دن بھی یہ نہیں تھے جو بھی ہوتے تھے، اور وہ آسمانی بجلی آ کے اس قربانی کو جلا دیتی تھی۔ اس شریعت کی قربانی جانور کی شکل میں جب ہوتی ہے، اللہ کا نام لے کے ذبح کیا جاتا ہے، تو آخری شریعت کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں وہ یہ کہ قربانی کے گوشت کو حلال طیب قرار دیا گیا۔ جب مدینہ طیبہ میں آ کے قربانی، بعض حضرات نے پہلی ہجری، بعض حضرات نے دوسری ہجری لکھا ہے کہ قربانی واجب ہو گئی تھی، تو قربانی آپ نے شروع کر دی، اور قربانی اعلانیہ کرنے کا حکم ہے، میدان میں ہونی چاہیے، اور حکم کلوا منہا وَأَطِعِمُوا الْبَائِسَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ کھاؤ خود بھی، کھلاؤ اس فقیر کو جو اصرار کر کے مانگتا ہے، کھلاؤ اس فقیر کو بھی جو قانع ہے، والمعتر۔ کذالک سخرناہا لکم، ہم نے ان بڑے بڑے ہیکل جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا، یہ ہماری قدرت ہے، ان کو تمہارے تابع کر دیا ہے، بس تم اللہ کا شکر بجا لاؤ، تمہارے ذمہ صرف یہ کام ہے۔ قربانی اعلانیہ ہے۔ جب مدینہ طیبہ میں قربانی شروع ہو گئی تو ظاہر ہے لوگ تو باتیں کرتے، امم سابقہ کے جو لوگ تھے یہود و نصارہ، اس میں یہودی اکثر تھے، باتیں کرنے لگے کہ واہ جی واہ، قربانی اللہ کے نام پہ کرتے ہیں اور خود کھاتے بھی ہیں، باتیں ہونے لگی۔ اور کمزور مسلمان کیا کرتے ہیں جب وہ شریعت پر عمل کرتا ہے؟ کمزور مسلمان جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، جسم سے کمزور نہیں، اور قوت چاہیے، ایمان کی قوت چاہیے، جسم کی قوت کو کیا کرنا ہے؟ جہاد تو کرنا نہیں ہے، جسم کی قوت کو کرنا کیا ہے؟ تہجد کے لیے تو اٹھتے نہیں ہیں، جسم کی قوت کو کیا کریں گے؟ خواہاں شہوات خیال ہی اوپر سے گندے آتے رہیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ جب قربانی کی جائے تو اعلانیہ کیا جائے، اور باتیں کرنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی عیدگاہ میں کرتے تھے، باتیں کرنے لگے لوگ۔ میں درمیان میں ایک جملہ معترضہ کہہ رہا ہوں کہ جو کمزور ایمان شخص ہوتا ہے نا، وہ جب کسی اسلام کے حکم پر عمل کرتا ہے تو لوگ باتیں کرتے ہیں، یہ کمزور ایمان اس اسلام کے حکم پر عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے کہ لوگ باتیں کرتے ہیں، لوگ ہنس رہے ہیں۔ تم زمانے کے ہنسے جانے سے کب تک ڈرو گے؟ زمانہ تو تم پہ ہنستا ہی رہے گا۔ کس کس چیز پہ آپ چلو گے؟ آپ اللہ رسول کی بات کو مانے، وہ راضی ہیں، زمانہ راضی ہے یا نہیں راضی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑے گا جب آپ کا نبی آپ سے ناراض ہے، آپ کا رب آپ سے ناراض ہے، فرق تب پڑے گا۔ خزانے اس کے پاس، سب کچھ اس کے، صحت کے قبضہ، رزق کا قبضہ اس کے پاس ہے، راضی اس کو کرنا تھا، لوگوں کو راضی کر کے کیا کرو گے؟ ہاں راضی ہو جائیں تو ان کی مہربانی ہے، ناراضی ہو تو کیا ہے؟ عالم کا کام ہوتا ہے بات کو سمجھانا، کسی کی تحقیر مقصد نہیں ہوتی، لیکن علاج بھی تو ضروری ہوتا ہے۔ کسی کا دل دکھانا مقصد نہیں ہوتا۔ مسائل جب ہم بتاتے ہیں، مقصد حالات سے باخبر کرنا ہے، اصلی شریعت کا حکم ان کو معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، کیوں نہ وہ کسی بدعت میں، کسی رسم میں وہ شخص مبتلا ہے تو اس رسم اور بدعت سے ہٹ کر شریعت اور سنت میں آ جائے۔ تو جب اسلام پر بندہ عمل کرتا ہے تو باتیں تو ضرور ہوتی ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ آخری پارہ، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوتے تھے، اور دوسری قوم جب گزرتی ہے نا پاس سے، دوسری قوم جنہیں مسلمان نہیں جو ہوتے، وہ دیکھا ہے یہ وہی بیٹھے ہیں نا، یہ وہ جو نیا مذہب لے کے ہیں۔ کسی صحابی نے مذہب نہیں چھوڑا، لوگوں کی باتوں اور اشاروں کی وجہ سے، ان کے ہنسنے کی وجہ سے مذہب نہیں چھوڑا اور پکے ہو گئے۔ فرمایا ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا، کانوا من الذین آمنوا یضحکون۔ جب ایمان والے بیٹھے ہیں، غیر ایمان والے گزرتے ہیں، ایمان والوں کو اشارے کر کے گزرتے ہیں کہ یہ دیکھو نا، یہ بڑے اللہ والے بن گئے، نئے مذہب لے کر آنے والے ہو گئے۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون۔ آخری پارہ سورہ ویل للمطففین پڑھ لینا۔
اسلام پر عمل کرنے کے بعد جب لوگ ہنسیں اور مذاق بنائیں، کمزور ایمان اس عمل سے پھر جاتا ہے۔ نہیں، یہی تو امتحان ہے، یہیں پر تو ایمان اور اسلام پر پکا رہنا، اسی کو تو استقامت کہتے ہیں۔ اسی کو تو قرآن نے کہا وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ۔ یہی وہ لوگ ہیں ایمان والے جو ایمانی تقاضے پہ دنیا میں بھی اتنے پکے جم گئے کہ پہاڑ بن گئے جمنے کے ساتھ، اور اسی کا مقام آخرت میں ہے۔ اور اسی کو دوسرے اسی کے ساتھ فرمایا کہ شجرہ طیبہ، یہ شجرہ طیبہ والے ہیں، ایمانی تقاضے پر عمل کرتے ہیں۔ تو جیسے پھل شجرہ پھیلتا ہے، پھلاور ہوتا ہے، ایمان کا درخت بھی ایسی ہوتا ہے۔ جو مضبوط ایمان والے ہوتے ہیں ان کو کسی کی مذاق سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لوگ باتیں کریں، ناراض ہو جائیں، دقیانوس کہیں، ملا ازم کہیں، داڑھی والا کہیں، پگڑی کہیں، نمازی کہیں، تبلیغی کہیں، جو مرضی کہیں کہتے رہیں، ان کے ظرف میں وہی گند ہے، وہ کہتے رہیں گے۔ تم نے اللہ رسول کی بات پر عمل کیا ہے، اور تم اپنا پروانہ وار فخر کے ساتھ رہو کہ مجھے اللہ رسول کی بات پر ماننے میں لوگ باتیں کر رہے ہیں، اس پر صبر کرو گے، اللہ اجر عظیم عطا کرے گا۔ اسی کو اس حدیث کے ساتھ اب لے کے آؤ۔ فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ مئت اجر شہید۔ جو شخص، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جو شخص میری کسی سنت پر عمل کرتا ہے فساد امت کے زمانے میں، کہ جب لوگ سنتوں کا جنازہ اٹھا رہے ہو، اس وقت کوئی شخص میری سنت پر، ایک سنت کی بات کی عمل کرتا ہے، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، اور ایک شہید 70 جہنمیوں کو اپنے ساتھ جنت لے کر جائے گا۔ شہید کا مقام ہے 100 شہیدوں کا ثواب ایک سنت پر عمل کرنے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سب سے پہلے تو گھر سے شروع ہوگا۔ یہ داڑھی اتنی بڑی کیوں رکھی ہے؟ تھوڑی چھوٹی چھوٹی کر لو، یہ گھر سے شروع ہوگی یہ تبلیغ۔ اچھا، اتنے زیادہ بھی مولوی نہ بنو، جب پھر آگے ماحول، مدرسہ، آگے پیچھے مارکیٹ، فلاں فلاں، جو بھی شریعت کی بات، آپ دکانداری کوئی 100% شریعت کے مطابق لے کے آئیں۔ میں نہیں جھوٹ بولوں گا، سودی لین دین نہیں کروں گا، جو چیز جہاں کی ہے وہیں اسی طرح بتاؤں گا۔ آپ کے پڑوسی ناراض ہو جائیں گے، دوسرے کاروباری کے ہمارا تو نظام ہی خراب کر رہا ہے، اس نے دنیا میں جینا نہیں ہے، یہ سودی لین دین نہیں کرتا، یہ کیوں نہیں پاؤں چاٹ رہا IMF کے، اس نے رہنا نہیں ہے دنیا میں۔ سارے یوں ہی سمجھانے لگ جائیں گے، لیکن استقامت کے ساتھ جب یہ رہے گا تو پھر اس پر اللہ کی رحمت برسے گی۔ دل پر جب ان کا کرم دیکھتا ہوں تو دل کو بأسجا میں جم دیکھتا ہوں۔ آپ شریعت پر عمل تو کریں نا، پھر ذائقہ ایمان محسوس پھر ہوگا۔ ویسے ہی ذائقے آپ چاہتے ہیں، ایمان کے لحاظ سے اللہ کی مدد و نصرت چاہتے ہیں، فرشتوں کی دعائیں چاہتے ہیں، پیغمبر کی شفاعت چاہتے ہیں، ویسے ہی نہیں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الْكَاذِبِينَ۔ ہم آزمائیں گے آپ کو ہر طرح۔ تو شریعت کی بات پر عمل کریں، لوگ باتیں کریں تو اور اہتمام کے ساتھ عمل کریں، اور اہتمام کے ساتھ عمل کریں، لیکن جائزہ لیتے رہیں کہ دل میں بڑائی تو نہیں آ گئی۔ اس راستے میں سب سے خطرناک موڑ اندر سے ہے کہ آپ دین کی بات پر عمل کر رہے ہیں تو کہیں عجب تو نہیں آ گیا؟ نہیں، اللہ کی رضا ہے، اپنے آپ کو عاجز سمجھنا ہے۔ اللہ نے جو نیکی کرنے کی توفیق دی، یہ بھی اسی کا فضل ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، اور اس پر استقامت کے ساتھ رہیں۔ علماء تصوف نے ایک بڑی عجیب بات لکھی، اور آپ تو جناب بلیو ایریا میں رہتے ہو، اس پر عمل کر سکتے ہو، اور آپ کے ارد گرد تو بڑے بڑے شاپنگ ہال ہیں، ادھر جا کے بھی عمل کر سکتے ہو، جانا تو مجبوری ہوتی ہے۔ علماء تصوف نے ایمان کا ذائقہ محسوس کرنے کی ایک علامت لکھی ہے، وہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ فرمایا کہ آپ کہیں جا رہے ہیں، عورت کو بھی حکم ہے باپردہ باہر نکلے، لیکن وہ بے پردہ نکلی ہے۔ اگر اس نے حکم توڑا ہے، بے پردہ نکلی ہے، تو آپ تو حکم نہ توڑیں، اپنی آنکھوں کو حیا میں رکھیں نا۔ اب یہ تو نہیں اس نے حکم توڑا ہے تو میں بھی حکم توڑوں گا، حکم تو اس کو بھی ہے، حکم اس کو بھی ہے۔ علماء تصوف نے لکھا ہے کہ آپ کی نظر پڑ گئی غیر محرم لڑکی پر، وہ تو پہلی نظر معاف ہے،
لیکن دوبارہ آپ دیکھ سکتے تھے ماذ اللہ رسول کی رضا کی خاطر اپنے نظروں کو آپ نے نیچے کر لیا اور آپ نے سوچا میرے اللہ اور میرے حبیب کا یہ حکم ہے، میں بھی اپنی ماؤں بہنیں بھانجیاں بھتیجیاں والا ہوں، اور جو کوئی یوں غلط کرتا ہے اس کے گھر بھی پھر یہ ہوتا ہے۔ نظریں پہلی نظر تو معاف ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی آ رہا ہے، اور نظر آپ نے جھکا لی، دوبارہ نہیں دیکھا، اور وہ خاتون بے پردہ گزر گئی۔ علماء تصوف نے لکھا ہے آپ نے دل کا جائزہ لے، جو گزر گئی نا دوبارہ نہیں دیکھا، وہ پاس سے گزر گئی نا، اب دوبارہ دل کا جائزہ لے، آپ کو ایک خاص مٹھاس محسوس ہوگی، یہ ہے ایمانی ذائقہ۔ ہر اسلام کے حکم پر عمل کرنے میں ایمانی ذائقہ محسوس ہوتا ہے، اور یہ اتنے درجے ہیں کہ یہ لامتناہی نظام ہے۔ جی چوں مسلمانم چومی گویم مسلمانم بلرزم، اقبال کہتا ہے چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ میں جب اپنے بارے میں سوچتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو کانپ جاتا ہوں، اس لیے کہ میں لا الہ کا مطلب سمجھتا ہوں۔ لا الہ کا مطلب اتنا ہی نہیں تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، بس ہو گیا پورا، نہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، اب پوری زندگی اسی کلمے کے تقاضے کے مطابق چلنے کا نام ہے لا الہ کا مطلب۔ اقبال مرحوم کہتا ہے میں جب کہتا ہوں سوچتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو کانپ جاتا ہوں کہ لا الہ کا مطلب سمجھتا ہوں۔ اب آؤ اپنے مسئلے کی طرف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھاتے ہیں، پوری زندگی میں ایک مرتبہ مسجد میں عید کی نماز پڑھائی آپ نے، مجبوراً مسجد میں عید کی نماز پڑھانا جائز ہے بارش وغیرہ کی وجہ سے۔ اصل مسنون ہے میدان میں عید ہو، چلو بڑا شہر ہے تو 2-3 جگہوں میں انتظام ہو جائے، کیونکہ اس میں اجتماعیت کا اظہار اسلام کو مطلوب ہے۔ دیکھو نا رش تو ہوتا ہی ہے نا، رش سے ڈرو گے تو حج 4 حصوں میں تقسیم کر لو، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ وہ جیسے تبلیغی جماعت والوں نے اجتماع میں رش دیکھا تو اجتماع کو حصوں میں تقسیم کر لیا، کوئی بات نہیں، وہ ان کا اپنا ایک نظام ہے، کوئی شرعی اس طرح حکم تو نہیں ہے، ایک بزرگوں کا تجربہ ہے کہ اس طرح لوگوں کو کچھ فائدہ ہوتا ہے۔ حج فرض ہے، رکن ہے، خاص دنوں کے ساتھ خاص ہے، رش بہت زیادہ ہوتا ہے، بندے مر جاتے ہیں، انتظام مشکل ہے، لہذا حج کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، ایک ذی الحجہ میں کر لیتے ہیں، ایک کسی اور مہینے میں، ایک ربیع الاول میں بھی کر لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، رش ہے تو ہے، بس حکم اسی طرح ہے، اسی رش میں جا کے آپ نے عبادت کرنی ہے نا، تب فائدہ ہوگا جو حکم کی۔ اسی طرح آپ سوچیں گے جگہ جگہ عید کی نماز، جگہ جگہ عید کی نماز، رش ہوتا ہے جی، رش ہوتا ہے، رش تو ہوتا ہے، پھر حج میں بھی پھر اس کا کیا کرو گے؟ اصل مسنون عید کی نماز بڑے میدان میں ہے، اگر رش بڑا ہو تو 2-3 جگہوں میں چلو کر لو، یہاں تو گنجائش ہے۔ اور اگلی مسئلہ بھی بتاؤں کہ بادشاہ سلامت کو عید کی نماز پڑھانا، بادشاہ سلامت کو اور ان کے نائبین کو نماز عید پڑھانے کا حکم ہے۔ اصل تو یہ ہے، اور میں تو کہتا ہوں نا کلمے بھی سنو جو MNA بنے، نمازیں بھی سنو، ساتھ قرآن بھی سنو، جی قرآن بھی پتہ نہیں کون سی عبرانی زبان میں پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ اسلامی حکومت مملکت خدا داد جو اسلام کے نام پر بنی ہے اس کے بادشاہ ہو یار۔ ضیاء الحق کو باتیں کرتے ہو، وہ تو تقریر بھی کر لیتے تھے، نماز با جماعت بھی پڑھا لیتے تھے، اونچی آواز کے ساتھ حرم میں بھی نماز پڑھا دی، ایسے بادشاہ بنو نا۔ باتیں کرنا، تنقید کرنا کیا مشکل ہے، ہر کسی پر کی جا سکتی ہیں، کسی کی زبان کے اوپر الفی تو نہیں لگا جا سکتی کہ ہونٹ بند کر دیے جائیں، حقیقت کو پہچاننا اصل بات ہوتی ہے۔ تو سن 2 ہجری میں یا پہلی ہجری میں قربانی فرض ہوئی، لوگوں نے باتیں کی، یہود نے کہ واہ جی واہ قربانی کرتے ہیں اللہ کے نام پر اور خود کھا جاتے ہیں، گوشت اس خود کھاتے ہیں، باتیں کی نا۔ آپ نے فرمایا جی قربانی اعلانیہ ہوگی، عیدگاہ میں ہوگی، اور اپنی قربانی خود ذبح کی عیدگاہ میں، اور ساتھیوں نے اس کی خدمت شروع کر دی، چمڑا اتارنا وغیرہ، اور آپ ابھی لوگوں کے مسئلے مسائل جو ہوتے ہیں
وہ بتاتے رہے کہ اتنی ہی دیر میں آپ کے سامنے پلیٹ لائی گئی کہ آپ کے دمبے کی کلیجی ہے حضرت، آپ نے سب کے سامنے یہ تناول فرمائی۔ کیوں؟ وہ جو باتیں کرنے والے اس کونے میں بیٹھے ہیں انہیں پتہ چل جائے کہ اللہ کا حکم ماننے میں اصل کامیابی ہوتی ہے۔ اللہ نے جب ہمیں اجازت دی کہ تمہاری شریعت کے لیے مال غنیمت اور قربانی حلال طیب قرار دیا گیا، ہم میدان میں برسر پیکار کھا رہے ہیں تاکہ سارے لوگوں کو پتہ چل جائے۔ باتیں کرنے والوں نے اگلے سال خود ہی باتیں کم کر دی، باتوں سے ڈرتے ہیں تو پھر کسی اسلام کے حکم پر عمل نہیں کر سکیں گے۔ باتوں سے ڈرو گے تو جینا ہی آپ کا مشکل ہو جائے گا، کیسے زندگی گزارو گے؟ دیکھو بھائی، زندگی میں کسی کی مان کر چلنا ضروری ہے، یہ بات خیال سے سننا ہے۔ زندگی میں کسی کی مان کر چلنا ضروری ہے، یہ انسان کی فطرت میں اللہ نے پیدائش میں یہ بات رکھی ہے کہ انسان کسی کی مان کر چلے گا اور کچھ اس کی بھی مان کر چلیں گے، یہ نظام ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کی بھی مان کر نہ چلیں، زندگی میں رہ نہیں سکتے۔ اب آئیے، یا ہم مان رہے ہیں نفس کی، بعض دفعہ نفس بھی گمراہ کی طرف کہتا ہے، یا ہم مان رہے ہیں بیوی بچوں کی، چلو دوستوں کی، مان رہے ہیں مارکیٹ کے لوگوں کی، مان رہے ہیں ماحول کی، مان رہے ہیں چلو یورپ کی، امریکہ کی، پتہ نہیں کس کی۔ اب جناب بڑے احسانات ہو رہے ہیں، کل ہم چائنا کی بھی ماننا شروع ہو جائیں گے۔ آپ نے زندگی جو گزارنی ہے ضرور بضرور کسی کی مان کر چلنا پڑے گا، ویسے زندگی نہیں گزر سکتی۔ کوئی شخص ایسا ہے اس اجتماع میں، اس چھت کے نیچے کوئی شخص ایسا ہے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں زندگی میں کسی کی مان کر نہیں چلتا، میں اپنے آپ پر چل رہا ہوں؟ ایسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب نفس کی ماننی ہے، ماحول کی ماننی ہے، بیوی کی ماننی ہے، بچوں کی ماننی ہے، پڑوس کی ماننی ہے، مارکیٹ کے لوگوں کی ماننی ہے، یہود و نصارہ غیر اللہ کو پوجنے والوں کو ماننی ہے، تو جب مان کر ہی چلنا ہے تو اس ذات کی مان کر چلو جو ہمارا معبود حقیقی ہے۔ جب مان کر چلنا، مانے بغیر آپ رہ نہیں سکتے۔ کوئی ہے تو بتائے کہ میں کسی کی مانے بغیر، بادشاہ مملکت بھی کسی کی مان کر چلتا ہے۔ ہفت اقلیم کا بادشاہ ہو جائے نا، ہارون رشید بھی، وہ بھی جسٹس ابو یوسف کی مان کر چلتا ہے۔ 7 اقلیم کا بادشاہ ہو جائے، تقریباً 7 پر ہارون رشید کی حکومت تھی، بڑے نخرے سے کہتا تھا او سورج جہاں سے نکلا تو میری سلطنت ہے، جہاں غروب ہوتا ہے میری سلطنت ہے۔ لیکن وہ بھی امام محمد کی مان کر چل رہا ہے، وہ عالم کے امام محمد، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد۔ جب مان کر ہی چلنا ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی، تو پھر مانو اس ذات بے ہمتا کی، پھر مانو اس ذات بے ہمتا کی۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، باقی سب بتانے آزری۔ تو بات یہاں تک ایک مسئلہ ہو گیا کہ لوگ اسلام کے حکم پر عمل کریں تو باتیں کریں، بے شک کریں، ان کی باتوں کا جواب دینا، ان کو حیثیت دینا ہے، ان کو ویلیو دینا ہے۔ ہم اللہ رسول کی بات کو مان رہے ہیں اور ان کو جواب دے رہے ہیں، اور لوگ باتیں کریں، آپ اس حکم پر اور اللہ کی رضا کی خاطر شوق سے عمل کریں، شوق سے عمل کریں، اس میں اور زیادہ ثواب ملے گا۔ اور ماننی کس کی ہے؟ کسی کی تو ہے۔ لہذا جب اللہ رسول کی مانو گے دوستو، اللہ رسول کی مانو گے تو دل مطمئن ہوگا، زندگی پرسکون ہوگی، آخرت میں کامیابی ہے۔ اللہ رسول ایسے احکام ہیں، اس میں بیوی کے بھی حقوق ہیں، بچوں کے بھی حقوق ہیں، پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں، جانوروں کے بھی حقوق ہیں، درختوں پہ۔ اسلام تو درختوں پر ظلم کرنے کے حق میں نہیں ہے، اسلام تو بلی کو بلا وجہ مارنے کے حق میں نہیں ہے، تو اسلام انسان کو مارنے کا حکم دے گا؟ ہر چیز کے اسلام نے حقوق بیان کیے ہیں، لیکن ماننی آپ نے اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے۔ تو جب عبادت ہو تو شوق سے بجا لانی ہے،
اور اللہ کی رضا کی خاطر۔ اور ایک بڑی اہم بات، آپ باتیں سمجھتے ہو نا، میں اس لیے بہت اہم باتیں بھی باز کرتا ہوں جو بعض دفعہ یہ علماء اور طلبہ کے سامنے کی جاتی ہے، اور کہیں ادھر ادھر بیان ہو تو مجھے ہر بیان میں، ہر جملے میں، ہر مسئلے میں شک کی لگا رہتا ہے کہ وہ پتہ نہیں میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں نا، کہیں ادھر ادھر دوسری جگہوں میں جب بیان کرنا ہو کہ وہ تو ایک بیان سن رہے ہو۔ اسلام کی روح عقیدہ توحید میں، یہ مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ اسلام کی روح، سارے اسلام کا دار و مدار عقیدہ توحید پر ہے۔ اب قربانی ہو، حج ہو، عمرہ ہو، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، خدمت خلق ہو، کسی کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آ رہے ہو، کسی کو ملنے جا رہے ہو، بیمار پرسی کرنے جا رہے ہو، کسی استاد کو ملنے جا رہے ہو، جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اس کو نیکی سمجھیں اور اللہ کی رضا سمجھیں، اس پر ثواب ہے۔ لیکن تمام عبادات، تمام اعمال، تمام عقائد کی روح وہ مسئلہ توحید ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ذات کو ماننا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی معبود ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی رازق ہے، اسی نے زندگی دی ہے، وہ جب چاہے گا وہی موت دے دے گا، یہ اسی کے قبضے میں۔ یہ عقیدہ ضروری ہے اور اس عقیدے کا اظہار ہر جگہ ضروری ہے۔ یہ شاعر میں سے ہے، عقیدہ توحید کی پرچار کرنا۔ وہ کون سا مسئلہ ہے، خوبی ہے، خوبی کہیں، وہ کون سی خوبی ہے جو اللہ رب العزت اپنے بندے میں دیکھتا ہے تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ وہ بندے میں جب توحید دیکھتا ہے کہ یہ میرا بندہ موحد ہے، شرک نہیں کرتا، اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ جب کوئی توحید بیان کرتا ہے تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اور وہ کون سی کبیر حرکت ہے، غلط حرکت ہے جس سے اللہ بہت ناراض ہوتا ہے، اور وہ شرک ہے، اللہ کی ذات اور صفات میں شرک کرنا۔ اب آؤ قربانی کی جا رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کو قبلہ رخ لٹا دیا، یہ سنت ہے۔ اگر جانور بہت مضبوط ہے نہیں لٹا سکتے کوئی بات نہیں، قربانی ہو جائے گی۔ آپ نے اپنے گھٹنے مبارک کو اس کے گھٹنے پر رکھ دیا، قربانی کی چھری سے پہلے یہ دعا پڑھنی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ 7واں پارہ ہے، اے اللہ میں کامل طور پر تمام لحاظ سے آپ کے لیے حاضر ہوں، جس نے زمین و آسمان بنائے میں اسی کو ماننے والا ہوں اور مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ یہ قربانی سے پہلے پڑھنی ہے، اگر وہاں اس کو نہیں آتی دعا کسائی کو تو جو ساتھ جس کو آتی ہے وہ پڑھے، اونچی پڑھے، مسئلہ توحید ہے۔ دوسری دعا آپ اونچی پڑھتے تھے، فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ قل، اے میرے محبوب پیغمبر فرما دیجئے، میری نمازیں ہو، میری قربانی ہو، میری جانی عبادت ہو، مالی عبادت ہو، میرا جینا ہو، میرا مرنا ہو، سب اللہ رب العزت کے لیے ہی ہے۔ میں اسی کو اپنا معبود مانتا ہوں اور بات ماننے والوں میں سے سب سے پہلا ہوں۔ بات ماننے والا یعنی جو میرے اوپر وحی آئی ہے اس وحی کو ماننے میں سب سے پہلے انا اول المسلم۔ یہ دو ایتیں آپ قربانی سے پہلے پڑھتے اور بسم اللہ اللہ اکبر یہ چھری چلانے سے ایک مرتبہ پہلے پہلے۔ یہ توحید ہے کہ یہ قربانی اللہ کی رضا کی خاطر، اس کا حکم ہے۔ دیکھو چھوٹی عید تو بڑی مدت کے بعد آتی ہے، وہ بھی بڑی خوشی کا موقع ہے، لیکن کون اس میں بکرے ذبح کرتا ہے؟ بھائی کھانا تو آپ نہیں ہے نا، کوئی بھی نہیں، کوئی اکا دکا کوئی مشکل کے جس کا خاندان وغیرہ کوئی ادھر ادھر سے تھا اکٹھا ہو گیا تو اس نے کہا چلو بکرا ذبح کر لیتے ہیں، اتنا تو نہیں ہوتا۔ یہاں کتنا زیادہ ہو رہا ہے، ہر کوئی قربانی کر رہا ہے،
تو اللہ کا حکم ہے نا، اس لیے کر رہے ہیں. یہ مالدار تو چھوٹی عید میں بھی مالداری تھا جی. ادھر حکم فطرانے کا تھا، اس وقت یہ فطرانہ دیتا رہا، زکات دیتا رہا. اب حکم قربانی کا ہے تو اس طرف متوجہ ہے. تو مسئلہ توحید ہے اور ہر جگہ حاضر ناظر اللہ رب العزت ہی ہے. اسی کے نام پر قربانی کرنی ہے. وہ ہمارے جملے سن رہا ہے، ہماری دعائیں سن رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ عقیدہ ہے، اور یہ میرا عقیدہ نہیں، سب اسلاف کا عقیدہ ہے، قرآن و سنت کا عقیدہ ہے، حدیث کا، قرآن کا. یہی مسئلہ توحید ہے. اور ادھر جو لوگ سلطان حق بہو کو مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم سب ولیوں کو مانتے ہیں، بڑا سینہ چوڑا ہے، بڑا ظرف ہے، سب صحابہ کو مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں، اولیاء اللہ کو مانتے ہیں، صوفیاء کو مانتے ہیں، اور محدثین فقہاء کو مانتے ہیں. لیکن دائرہ اپنا اپنا ہے. وہ ولی کیوں بنے؟ ہم یہ سبق دیتے ہیں کہ اس ذات کے سامنے سر بسجود ہوئے تو اللہ نے ان کو اپنا دوست بنا لیا. سلطان باہو رحمہ اللہ تعالیٰ کا کیا عقیدہ سنی. فرمایا یقیدانم دری عالم، یقیدانم دری عالم کہ لا موجود الا ہو، لا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو. جتا گے راب دستاری بیا تارد بیا تنہا چگمداری، جتے گے لا بدستاری بیا تنہا چغمداری. فرمایا یقیدانم دری عالم کہ لا موجود الا ہو. میں نے جو بات سمجھی ہے، سلطان العارفین حضرت حق بہو رحمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جو میں سمجھا ہوں شریعت کو وہ بیان کر رہا ہوں. یقیدانم دری عالم کہ لا موجود الا ہو. اس دنیا میں جو میں سمجھا ہوں وہ کہہ رہا ہوں. اس دنیا میں پوری کائنات میں ہر جگہ اگر کوئی حاضر ناظر ہے تو صرف اللہ ہی ہے. سلطان باہو کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں. یقیدانم دری عالم کہ لا موجود الا ہو، لا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو. چتے لا بدستاری بیا تنہا چغمداری، مجو از غیر حق یاری کہ لا فتاح الا ہو. دنیا میں ہر جگہ حاضر ناظر موجود صرف اللہ ہی کی ذات ہے. مقصود حقیقی بھی ہمارا وہی ہے، موجود بھی وہی ہے، معبود بھی وہی ہے. او مسلم تیرے پاس جب کلمہ طیبہ کی تصویر موجود ہے تو کن کافروں سے، کن دشمنوں سے تو ڈر رہا ہے؟ سوائے اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کے ساتھ یاری نہ لگا. سارے مسائل کا حل صرف اللہ ہی ہے. یہ کیوں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جا رہا ہے؟ قربانی کے سامنے توحید کا، عقیدہ توحید کا اظہار ہے. اور قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک. کیوں؟ عقیدہ توحید کا اظہار ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. عقیدہ توحید کا اظہار ہے. بسم اللہ اللہ اکبر پہلے پڑھنا ہے، پھر چھری چلتے وقت بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے. اب ہو گئی. اب اس کے بعد آپ دعا کرتے تھے اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد وکما خلیلک ابراہیم علیہ السلام. اے اللہ آپ کے نام پر ذبح کر دیا ہے، اس کو اس انداز میں قبول فرما جیسے آپ نے آخری حبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کو اور اپنے دوست خلیل کی قربانی کو قبول کیا. ہم ناچیزوں کی قربانی کو بھی وہی مقام عطا فرما دے. یہ قربانی اب دیکھو اللہ کے نام پر ہو گئی، تقسیم کرو، کھاؤ، جس کو کھلاؤ. تو بات آخر میں ایک اور عرض کرنی ہے، ویسے تو سب کو پتہ ہی ہوتی ہے. یہ جو مدارس اجتماعی قربانی کرتے ہیں اور اعلان لگا ہوا ہوتا ہے کہ آپ اس سے ملا سکتے ہیں، یوں سکتے ہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں مدرسے والوں کو کیا فائدہ. یہ بات وہی ہے جو ایک امی نے اپنے بچے کو
10 پیسہ دیا تھا کہ بچے 10 پیسے کی ماچس کی ڈبی آتی ہے وہ لے آؤ. تو بچہ گیا ماچس کی ڈبی لینے کے لیے, تو وہ بندہ کہیں بھول گیا. اس نے چوانی سمجھی تو وہ باقی پیسے اور واپس کر دیے, 20 پیسے واپس کر دیے, وہ واپس آ گیا. بہت سارے لوگ تھے چوانی 10 پیسے نہیں سمجھتے ہوں گے. وہ امی نے کہا بچے جاؤ دکاندار بھول گیا ہے, میں نے دیے ہی 10 پیسے تھے, ماچس کی ڈبی آتی 10 پیسے کی ہے, وہ بھول گیا ہے. اس نے پیسے آپ کو زیادہ واپس کر دیے. تو وہ کہنے لگا بچہ امی جی رکھو رکھو اپنے پاس, اس میں بھی دکاندار کا فائدہ ہی ہوگا. سمجھ رہے ہو بات؟ اب آؤ ذرا جو مسئلہ بتانا چاہتا ہوں. اجتماعی قربانی جو مدارس کرتے ہیں, اعلان ہوتا ہے وغیرہ, لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں مولویوں کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے, اور راستے میں پولیس میں روکتی ہے, کہتے ہیں مولوی رچتے نہیں ہیں وغیرہ. اور اللہ کے بندے تم مولوی بن جاتے تو رچ کے کھا لیتے, یہ نہیں رچتے تو کیوں دھوپ پر سڑ رہے ہو, رات کو دن کو سڑ رہے ہو, روڈوں پر کھڑے ہو, کیوں؟ عالم بنو, ٹھنڈی چھاؤں میں آؤ, اللہ رسول کا نام لو تو وہ اس کا حق ادا کرتا ہے نا جی. تو بات یہ ہے کہ ایک زمانے میں مدرسوں کو لالچ ہوتی تھی, لالچ کہیں یا فائدہ کہیں, کہ 4-5 ہزار روپے میں قربانی بڑے جانور کی کھال بک جاتی تھی. فرض کرو ہمارے پاس 20 جانور ہیں تو 1 لاکھ کی کھالیں ہو گئی, 1 مہینے کا تو دال اور آٹا آئی گیا. اب تو وہ صورت بھی نہیں ہے, ہر چیز مہنگی ہو گئی, اور اتنی مہنگی ہو گئی کہ اس کو ڈبل بھی نہیں کہہ سکتے, وہ کئی گنا مہنگی ہو گئی. اور جن کے ہاتھوں میں سرمایہ داری کی رسیاں ہیں, ان کے ہاتھوں میں وہ کھال کو سستا کرتے گئے اور سب کو میٹنگ بلا کر بتایا کہ سستی سے سستی لینا, مہنگی لی نا, ہمیں پتہ چل گیا نا تمہارے ساتھ برداشت کریں گے. اب پہلے دن کھالے جمع ہو گئی 500 تو 700 روپے ریٹ لگ گیا. دمبا مفت, دمبے کا کوئی ریٹ نہیں, قربان جس کو قرآن کہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اس اسلامی مملکت میں دمبے کی کھال مول صاحب کوئی ریٹ نہیں ہے, مفت دینا چاہتے ہو تو دے جاؤ. بکری کی کھال 100 روپے کی ہے, 150 کی ہے. قربانی کی بڑی, مدرسوں کا اس سے کوئی فائدہ اب تو ہے ہی نہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ ہر سال پورا سال مدرسوں کی خدمت کرتے ہیں. آپ کے گھروں میں جگہ اتنی نہیں ہوتی, مدرسہ اجتماعی قربانی کا انتظام کرتا ہے کہ ہم نے عید پڑھانی ہے, نمازیں پڑھانی ہے, ادھر ہی رہنا ہے, اور آپ کا گوشت ہے. بہت سارے لوگ اجتماعی قربانی میں حصہ لیتے ہیں, اپنا پورا گوشت واپس لے جاتے ہیں. اور اچھی بات ہے, ظاہر ہے ان کے چوکیدار, ان کے خانسا میں ان کے نوکر تعلق والے ادھر انہوں نے تقسیم کرنا ہوتا ہے, ادھر تقسیم کر جائیں تو ادھر کیا ہوگا. تو بات یہ ہے کہ یہ مدرسے آپ کی خدمت کرتے ہیں, جیسے پورا سال آپ مدرسوں کی خدمت کرتے ہیں کہ آپ تنخواہیں دے رہے ہیں, آج ان کا راشن پورا کر رہے ہیں, آج ان کے سالن کا مسئلہ ہے, آج بل دے رہے ہیں. تو یہ مدرسہ بھی خالص آپ کی خدمت ہے. جس کا دل چاہے در محمد وہاں ہے آئے, جس کا دل چاہے. تو ایسی کوئی بات نہیں وہ ماچس کی ڈبی والی کہ اس میں بھی وہ سارا گوشت بھی لے جائیں, پھر بھی مولوی کا فائدہ ہی ہے. ہاں, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اشارے ثواب کے واسطے قربانی کرتے ہیں, میں تفصیل کے ساتھ گزشتہ جمعے پر عرض کر چکا ہوں کہ ہر طرف فرقے بن گئے اور صاف احادیثوں کا انکار کرنے لگ گئے. اور مرحومین کے لیے جو قربانی کرتا ہے یا جس کے بچوں کے حقیقے رہتے ہیں اور وہ قربانی کے جانور کے ساتھ حقیقہ شریک کر کے کرنا چاہتا ہے, کر سکتا ہے. صدقہ بھی ساتھ کر سکتا ہے, کوئی نظر بھی ساتھ کر سکتا ہے, قربانی بھی کر سکتا ہے, ساتھ حقیقہ بھی کر سکتا ہے. مرحومین کے لیے جو قربانی کرتے ہیں, یا ہم نے علیحدہ ایک بورڈ لگایا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصال ثواب کے لیے, تو وہ گوشت سارا کا سارا غربا میں تقسیم ہونا چاہیے. آپ کا دل چاہے تو آپ مدرسے میں چھوڑ جائیں. ہمارے پاس ہر مدرسے کے پاس فریزر ہیں تو وہ اس میں رکھ لیتے ہیں. طلبہ کی چھٹیاں ہوتی ہیں, جیسے 10 دن بعد واپس آتے ہیں تو استعمال ہوتا ہے. تو جو مرحومین کے لیے آپ قربانی چاہیں, اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو وہ اس کو تقسیم کرنا چاہیے. مدرسے کے لیے چھوڑیں گے تو بہت اچھی بات ہے. میرا کہنا اور آپ کا سننا اللہ قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.